بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک سیدنا وشفیعنا وکریمنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز دوستو، مکرم رفیق اور ساتھیو، محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کلاس نمبر 94 یعنی کلاس نمبر 94 میں آپ سب کا خیر مقدم اور استقبال ہے۔ دوستو، ہم سیدھے رخ کرتے ہیں بورڈ کی طرف۔ تو دوستو، آج میں یہ بتاتا ہوا کلاس کو شروع کروں کہ آج کی کلاس جو ہے وہ اس میں متمکن کی آخری قسم سے تعلق رکھنے والے الفاظ کی تعداد کے سلسلے میں ہی ہے۔ دوستو، یہاں پہ جب آپ بورڈ کی طرف دیکھیں گے تو بورڈ کے اوپر یہاں پہلے لکھا ہوا ہے ظروف۔ یہ جو اس کا تلفظ ہے دوستو، یہ ہے ظروف، یہ تلفظ ہے۔ یہ ظرفن کی جمع ہوتی ہے، ظرف کی جمع ظروف۔ یہ ظرف یا ظروف کہتے کس کو ہیں، اس کی تعریف ہم یہاں آگے پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن دوستو، یہ جو ظروف کا لفظ بولا جا رہا ہے، جس کے اندر الفاظ کی بھرمار ہے، تو یہ کون سے الفاظ ہوتے ہیں، کس نوعیت کے الفاظ ہوتے ہیں، ان کی شکل و صورت کیا ہوتی ہے، کتنے ہوتے ہیں، یہ ساری چیزوں کو جاننے پر آج کی کلاس مشتمل ہے۔ تو سیدھے ہم الفاظ کی طرف جاتے ہیں جن کا تعلق ظروف سے ہے۔ سب سے پہلا لفظ دوستو، آج صرف یہ ظروف کے تحت میں پائے جانے والے الفاظ کے تعارف میں آج کی کلاس ہوگی، صرف اس کا تعارف پیش کیا جائے گا۔ دوستو، یہ جو قواعد ہیں یا عربی زبان کے جو الفاظ ہیں، تو عربی زبان کے الفاظ، پھر عربی زبان کے کلمات، یہ موتی ہوتے ہیں، مرجان ہوتے ہیں، ہیرے اور جواہرات ہوتے ہیں۔ تو ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ان الفاظ کو، ان موتیوں کو، ان جو الفاظ کی شکل میں موتی ہیں، پھر کلمات کی شکل میں مرجان اور جواہر اور ہیرے ہیں، تو ان کو ہم چن لینے کی کوشش کریں اور ان کو سنبھال کے رکھنے کی ہم سب کوشش کریں۔ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ یہ جو عربی الفاظ مختلف نوعیتوں کے، مختلف شکلوں کے، مختلف انداز کے جو کتابوں میں دکھتے ہیں، پھر وہ خاص طور پہ ان کے عمل کے اعتبار سے بھی اجاگر ہوتے ہیں، تو ان سب کو ہم سنبھال کے رکھنا چاہیے۔ دوستو، یہ کوشش کی گئی ہے آج کی کلاس کے اندر، جیسا کہ آپ بورڈ کی طرف دیکھیں گے تو پھر آپ سمجھ سکیں گے کہ یہ جو کوشش کی گئی ہے کہ ظروف سے تعلق رکھنے والے اکثر و بیشتر الفاظ یہ آپ کے گوش گزار کر دیے جائیں۔ وہ ظروف سے تعلق رکھنے والے الفاظ کا ایک مجموعہ آپ کے سامنے آ جائے۔ تو چنانچہ یہ موتی ہم چننے لگے ہیں، ان موتیوں کی طرف ہم چلتے ہیں۔ دوستو دیکھیں، یہاں پہ سب سے پہلا لفظ ہے قطو، نمبر 1، قطو۔ یہ بھی ظرف سے تعلق رکھنے والا لفظ ہے۔ اس کے دوسرے نمبر میں ہے اعوذ، اعوذ۔ پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو الفاظ یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں دوستو، یہ ہے بینما، پھر بینا۔ یہ دیکھیے، دیکھتے چلے جائیے، پھر ان کو دیکھتے ہوئے، ان کو چن کے، ان کو محفوظ رکھنے کی کوشش کیجیے۔ یہ دیکھیے، پورا بورڈ بھرا ہوا ہے الفاظ سے۔ یہ سارے کے سارے ظروف ہیں جو دراصل موتی ہیں، لفظوں کی شکل میں آپ کو دکھائی دے رہے ہیں۔ تو نمبر 1 قطو، نمبر 2 اعوذ، نمبر 3 پہ ہے بینما اور بینا، بینا۔ نمبر 4 خود بینا، یہ بینا کے ساتھ میم الف زبر ما یا الف لگا ہوا ہے، تو یہ بینما اور بینا ہو گئے۔ تو
चार नंबर है बैना का, फिर 5वां नंबर आता है ईदा का, ये ईदा भी ज़र्फ में से है, ज़रूफ में से है। फिर 6वें नंबर पर आता है अय्याना, 7वें नंबर पर दिखाई देगा आपको अन्ना, ये देखिए अन्ना। फिर 8वें नंबर पर देखिए, आप देख सकते हैं, मुलाहजा कर सकते हैं, यहाँ पे है ईद। फिर उसके बाद 9वें नंबर पर है कबलू, नंबर 10 बादू, नंबर 11 लदा, नंबर 12 लदुन, नंबर 13 यह है इंदा। फिर नंबर 14 पर है मता, 15 नंबर पर है आईना। फिर यहाँ देखिए, ये भी एक सिलसिला है अल्फाज का। 16वें नंबर पर हुना है, 17वें नंबर पर सम्मा है, सुम्मा नहीं सम्मा। फिर 18वें नंबर पर आता है हैसु, ये देखिए 19वां नंबर है अल्लाना का। 20 नंबर पर है अमसी का लफ्ज। फिर 21वें नंबर पर आ रहा है दोस्तों मुज, 22वें नंबर पर दिखाई दे रहा है मुंजु। फिर 23वें नंबर पर एक लफ्ज है दूना, ये 24वें नंबर पर आप मुलाहिजा करेंगे रईसा। फिर उसी तरीके से 25वें नंबर पर मा है, 26वें नंबर पर कैफा पाया जा रहा है, 27वां नंबर आ रहा है लम्मा का। फिर ये 28वें नंबर पर है भैया आलू, ये आइन है और लाम है। 29वें नंबर पर यहाँ मखसूस हरकत के साथ ये अल्फाज को लिखा गया है, देखें तो नंबर 29 पर है अमामू। फिर 30वें नंबर पर आ रहा है कुद्दामू, यहाँ 31वें नंबर पर मौजूद है खल्फू। फिर 32वें नंबर पर दिखाई देगा आपको वराऊ, 33वें नंबर पर होगा फौखू, 34वां नंबर है तहतू का, 35वें नंबर पर आप पाएंगे यमीनू, 36वें नंबर पर यसारू, 37वें नंबर पर आपको दिखाई दे रहा होगा वलू। फिर यह है 38वें नंबर पर है असफलू। फिर इसी तरीके से दोस्तों 39वें नंबर पर आपको एक लफ्ज ये दिखाई देगा दोनों। फिर उसके बाद देखें 40वें नंबर पर है यौम का लफ्ज, यहाँ पे यौमुन लिखा गया है यौमो। तो ये 40 अल्फाज की तादाद आपके सामने आ चुकी है। ये जो 40 अल्फाज पर मुश्तमिल ये जो तादाद है, तो इनका ताल्लुक़ किसी न किसी पहलू और किसी न किसी शक्ल से ज़ुरूफ से है, जिस ज़ुरूफ के बारे में हम सबक पढ़ने जा रहे हैं और उसकी इब्तिदा हम कर रहे हैं। तो ये ज़ुरूफ हैं। फिर आप जानते हैं, आपको अभी बताया गया कि देखिए ये इसमें मुतमक्किन की बिल्कुल इसमें गैर मुतमक्किन की 8वीं किस्म यानी बिल्कुल आखिरी किस्म है। तो ये इसमें गैर मुतमक्किन से ताल्लुक़ रखने वाली ये 8वीं किस्म है और इस किस्म पर भाई इसमें गैर मुतमक्किन की पूरी किस्मों का इख्तिताम होने वाला है, ख़त्म होने वाली। तो एक लंबी चौड़ी तफसीरी बहस भाई आज इब्तिदा था इंतहा जो चल रही थी वो इसमें गैर मुतमक्किन की किस्मों की के सिलसिले में थी, वो अब इस भाई आखिरी किस्म पर वो किस्में ख़त्म हो जाएंगे। फिर इंशाअल्लाह तबारक व तआला क़वाइद पर, फिर उसूल अरबिया पर गुफ्तगू करने का एक नया सफ़र शुरू होने वाला है। तो दोस्तों ये भाई ज़ुरूफ है, ये जैसा कि मैंने अभी आपके सामने अर्ज़ किया कि ये ज़र्फ़ की जमा है। दोस्तों हम सीधे चलते हैं ज़र्फ़ की तारीफ़ की तरफ, क्योंकि मैंने अभी आपसे अर्ज़ किया कि इसका ताल्लुक़ भी जो ज़र्फ़ मैं कह रहा हूँ तो ज़ुरूफ़ या ज़र्फ़ मैं बोल रहा हूँ आपके सामने, तो इसका ताल्लुक़ भी इसमें गैर मुतमक्किन की किस्मों से है। तो ये भी इस्म है, जब इसमें इस्म की किस्म है तो फिर ये भी इस्म होगा। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए दोस्तों यहाँ पे इसकी तारीफ़ इधर साइड में लिख दी गई है, साइड में
یہ دیکھیے اسم ظرف کی تعریف. تو اسم ظرف کی تعریف یہ ہے کہ وہ اسم ہے، یعنی اسم ظرف وہ اسم ہے جو کسی کام کے وقت یا جگہ پر دلالت کرے. مطلب یہ ہے کہ یہ جتنے الفاظ ہوتے ہیں ظروف کے تحت میں بیان کیے جانے والے، تو یہ یا تو کسی وقت پر دلالت کرتے ہیں، وقت کے مطلب کو اپنے اندر رکھتے ہیں کسی نہ کسی پہلو سے، یا کسی جگہ پر دلالت کرتے ہیں کسی نہ کسی زاویے سے. تو ان کا تعلق وقت بتانے سے ہوتا ہے یا جگہ بتانے سے ہوتا ہے. تو اسی لیے تعریف یہ آپ کے سامنے آ رہی ہے. اسم ظرف کی تعریف یہ ہے کہ وہ اسم ہے جو کسی کام کے وقت یا جگہ پر دلالت کرے. تو ابھی میں مثال کے اعتبار سے آپ کے سامنے 2 مثالیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس لفظ کو دیکھتے ہوئے ہم سمجھ سکیں کہ واقعی یہ اسم ظرف کس طریقے سے جگہ یا وقت پر دلالت کرتا ہے. دوستو، ہم ایک لفظ اردو میں کہتے ہیں پہلے. مثال کے طور پہ پہلے، یہ پہلے کا جو لفظ ہم استعمال کر رہے ہیں تو لفظ پہلے سے وقت کو بتانا مقصد ہوتا ہے، جگہ کو نہیں. جگہ کو نہیں. جیسے مثال کے طور پہ دیکھیے یہاں پہ قبلو کا لفظ ہے، تو یہ قبلو کے معنی آتے ہیں پہلے. تو پہلے کا جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ میں آیا تم سے پہلے، مطلب یہ ہے کہ تمہارے آنے کے وقت سے پہلے. تو یہ لفظ وقت کے مفہوم کو بیان کر رہا ہے. تو ایک مثال ہو گئی دوستو، اور اسی کو ہم یہاں پہ وقت کے لفظ میں لکھے ہیں اور اس کا خاص جو قانونی نام ہے جو کتابوں میں آتے ہیں، ان دونوں کے اعتبار سے وہ میں ابھی آپ کے سامنے درج کروں گا. تو وقت کو بتانے والے لفظ کی مثال ہے قبلو. پہلے، یہ وقت کو بتا رہا ہے کیونکہ پہلے جو گزرا ہوا ہے وہ وقت ہوتا ہے. پھر اسی طریقے سے دوستو یہاں پہ ایک لفظ آ رہا ہے تحتو. یہاں دیکھیے، اس کو ہم مثال کے طور پہ لے لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالی مزید گفتگو تو ان الفاظ کے سلسلے میں چلے گی آگے. مگر اس کلاس میں ابتدائی طور پر بھئی ایک مثال وقت سے تعلق رکھنے والی آپ کے سامنے دی گئی، اس کے بعد جگہ سے تعلق رکھنے والی مثال آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے. تحتو. تحتو کا مطلب ہوتا ہے نیچے. تحتو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نیچے. نیچے یا اوپر. اس کا تعلق وقت سے نہیں بلکہ اس کا تعلق جگہ سے ہے. نیچے جگہ ہوتی ہے، پھر اوپر جگہ ہوتی ہے، دائیں یہ جگہ کی طرف نشاندہی کیا جانے والا لفظ ہوتا ہے، بائیں ایک جگہ کو بتانے والا لفظ ہوتا ہے. تو اس طرح جگہ یا وقت پر دلالت کرنے والے جو الفاظ ہوتے ہیں تو ان کو ظروف کہا جاتا ہے. تو ان کو قانونی طور پر ظروف کہا جاتا ہے. اگر وہ سنگل اور واحد ہوں، ایک ہوں، تو وہ اس کو ظرف کہا جاتا ہے. دوستو، میں جانے سے پہلے، کلاس کو ختم کرنے سے پہلے یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ ان کے قانونی حساب سے کہے جانے والے جو الفاظ ہیں اس کو میں آپ کے سامنے لکھوں. یہ دیکھیے صاحب، یہ ہے ظرف. تو ظرف کی 2 قسمیں ہوتی ہیں بھئی. ایک ہوتا ہے مکان، پھر ایک ہے زمان. تو عام طور پر اس طرح کہا جاتا ہے ظرف مکان، ظرف زمان. اب اس میں سے کسی کا بھی ذکر پہلے کر لے سکتے ہیں، کسی کا ذکر بعد میں کر سکتے ہیں. تو لہذا ظرف مکان، ظرف زمان. ظرف مکان کا مطلب ایسا لفظ جو جگہ پر دلالت کرے، جگہ کو بتائے، جگہ کی طرف نشاندہی کرے. پھر ایک ہے ظرف زمان. ظرف زمان کا مطلب ہے ایسا لفظ جو وقت پر دلالت کرے، یعنی وقت کو بتائے اور وقت کی طرف نشاندہی کرے. دوستو، یہ پورے کے پورے الفاظ جمع کرتے ہوئے ان کی تعداد تقریباً 40 ہو چکی ہے. ہمارے سامنے ظروف کے جو الفاظ ہیں ان کی تعداد
تقریباً 40 کی شکل میں ہمارے سامنے آ چکی ہے۔ یہ جو الفاظ ہیں تو ان الفاظ کا کسی نہ کسی پہلو سے ظرف سے ہی تعلق ہے اور ظروف سے تعلق ہے۔ تو پہلی کلاس تھی بھئی اس میں غیر متمکن کی 8ویں قسم کی، تو اس کلاس کے اندر آپ کے سامنے ایک خاکہ الفاظ کی شکل میں پیش کیا گیا ہے۔ ان کو آپ اپنے ذہن کے نہا خانہ میں محفوظ رکھنے کی کوشش کریں۔ پروردگار عالم ہم سب کو خصوصی طور پر علم سے مالا مال فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔